قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انصاف سے کون ڈر گیا؟ انصاف مانگنے والے اب منتیں اور ترلے کرنا شروع ہو گئے قاضی فائز عیسیٰ کے کہ خدا را اس کیس کو مت سنیے۔ کون ننگا ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان کا اصل غدار کون ہے؟ شیر افضل مروت یا شعیب شاہین؟ زرداری صاحب کی بھی باری آ گئی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی نیب نے طلب کر لیا۔ آج کے اس اہم گورکھ دندہ میں آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ لوگو قاضی آ گیا، کہتے ہیں کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ انصاف اس طرح سے دکھائی دیتا ہے جب جج سوال کرے، وکیل بولے اور پھر کراس کوشچنز بھی ہوں اور جج دلیر بھی ہو، جج کو کسی کا ڈر اور خوف نہ ہو، جج جرنیلوں کو، آرمی چیف کو، تمام پولیس کے آئی جیز کو خط بھی لکھ دے اور وارننگ بھی دے دے، اور جب کیس سنا جائے فیض آباد دھرنے کا تو اس میں منتیں اور ترلے کیے جائیں کہ خدا را قاضی صاحب اب بڑے سخت آدمی ہیں، بڑے سخت مزاج ہیں، لہٰذا ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اس کیس کو مت سنیے۔ اس گورکھ دندہ کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ آج عدالت میں کیا ہوا، یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا بے حد ضروری سمجھتا ہوں۔ جو اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس کے درمیان بات چیت ہوئی، وفاق اس کیس میں دفاع نہیں کرنا چاہتا، مکر گیا۔ آپ کیوں واپس کیس لینا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا، پہلے کہا گیا فیصلے میں غلطیاں ہیں، چیف جسٹس نے کہا اب واپس لینے کی وجوہات بتائیں، پھر چیف جسٹس نے پوچھا، پھر کہتے ہیں کہ نظر ثانی اپیل جب دائر کی گئی اس وقت حکومت اور تھی۔ اٹارنی جنرل کا جواب، آپ نے تحریری درخواست کیوں دائر کی؟ چیف جسٹس نے پھر پوچھا، میں اپنا بیان دے رہا ہوں، اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں میں بھی اپنی نظر ثانی اپیل واپس لے رہا ہوں۔ پیمرا کا وکیل جو تھا حافظ احسان صاحب، وہ بھی لڑکھڑا گئے، کس کی ہدایت کے اوپر کیس واپس لے رہے ہیں ذرا یہ تو بتائیے۔ جب چیف صاحب نے یہ پوچھا تو پھر کہا چیف صاحب نے کہ یوٹیوب چینلز پر تبصرے کیے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی درخواست واپس لینے کی استدعا کر دیا، پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں خدا را اس کو مت سنیے، ہم پی ٹی آئی کی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ وکیل علی ظفر صاحب نے یہ بات کہی، کیا آپ کو درخواست واپس لینے کا اختیار ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا علی ظفر اور پیمرا والوں اور اٹارنی جنرل آپ کو درخواست واپس لینے کا اختیار بھی ہے کہ نہیں جو آپ نے دے دی تھی؟ نہیں، ہم اس کیس میں فریق نہیں بننا چاہتے۔ بیرسٹر ظفر علی پی ٹی آئی کے وکیل بھی مکر گئے۔ سابق چیئرمین پیمرا بھی روسٹروم پر موجود، پہلے کہا گیا تھا فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کیا نظر ثانی درخواست واپس لینے کی کوئی وجہ ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا، جو اتھارٹی میں رہ چکے وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہا جاتا ہے ہمیں سنا نہیں گیا، اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آ کر بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ان کو جواب دیا، پھر ہوا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ نظر ثانی درخواستیں پہلے کیوں نہ لگی؟ چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا کہ بھائی اتنی تاخیر سے درخواست سماعت کے لیے تاخیر کیوں ہوئی، آپ جلدی سے اس کی سماعت کیجئے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، چیف جسٹس لکھیں نہ کہ ہمیں حکم آیا تھا کہ نظر ثانی درخواست دائر کی تھی، یہ بھی لکھیں کہ حکم کہاں سے آیا تھا۔ سیدھا جی ایچ کیو کی طرف اشارہ کیا چیف جسٹس نے کہ لکھیں نا، کس نے کہا تھا دائر کریں؟ چونکہ اسٹیبلشمنٹ فوج آئی ایس آئی کی مداخلت تھی فیض آباد دھرنے میں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کرنے کے لیے، جس میں یہ باقی سارے مورے بنے تھے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مٹی پاؤ نظر انداز کرو تو وہ بھی لکھیں۔ چیف جسٹس نے کہا لکھ دیں مٹی پاؤ دفع کرو، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ نئی حکومت یا پرانی حکومت حکومت ہی رہتی ہے، پارٹی جو بھی ہو۔ چیف جسٹس، الیکشن کمیشن بھی سابقہ یا موجودہ نہیں ہوتا، یہ ادارہ ہے، ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے، ہم خود سے شروع کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس، سب سچ بولنے سے اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ چند کے علاوہ باقی سب درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس، عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد ہی ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل، بڑی دلچسپ بات ہے، جنہیں نظر ثانی دائر کرنا چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی۔ اب دیکھیے اس کے اندر کہ چیف جسٹس صاحب کی اب منتیں اور ترلے ہو رہے ہیں، یہ فیض آباد دھرنا کیس نہیں سنیے گا۔ کیوں؟ وہ سارے سانپ
اپنے سوراخوں سے بل سے باہر نکل آئیں گے کہ کیسے ISI جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے، کس طرح سے جنرل باجوہ اور فیض حمید نے اس وقت حکومتوں کے خلاف ساری چیزیں کی، کیسے مولویوں سے دھرنا دلوایا، کس طرح سے ایک جماعت کا ووٹ بینک جو تھا وہ کم کرنے کے لیے ساری حرکتیں کی کہ وہ پنجاب کی دوسری بڑی ووٹ بینک لینے والی جماعت بن گئی۔ پھر انہوں نے نقد پیسے دیے، خود ان کو پالا، پھر یہ سانپ ان کو خود ڈستے ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت بھی یہ فیض آباد دھرنا کیس میں سو موٹو لے کے یہ واضح کہا تھا کہ اس میں MI ISI پاک فوج یہ سارے لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ مل کے سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر شیخ رشید صاحب نے PTI کی طرف سے جو ہے اس وقت وہ درخواست دی تھی کہ نظر ثانی کیجئے سر، یہ فوج تو ایسے کرتی نہیں۔ اٹارنی جنرل اس وقت کے جو تھے انہوں نے بھی ایسے کیا، پیمرا بیچ میں انوالو ہوا، الیکشن کمیشن آ گیا۔ آج جب قاضی صاحب قاضی بن کے صحیح منو میں چیف جسٹس کے طور کے اوپر عدالت میں بیٹھے، اس کیس کو دوبارہ کھولا تو سارے لڑکھڑا گئے، منتیں ترلے کرنے کے اوپر آگے قاضی صاحب آپ کا ڈنڈا بڑا سخت ہے تو لہٰذا اس کیس کو بھی ہم واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے 7 اکتوبر کی تاریخ دی ہے، ابھی انہوں نے کہا نہیں کہ میں یہ کیس تو آپ کے کہنے کے اوپر ہے واپس ہو جائے گا اور میں اس کی سماعت نہیں کروں گا۔ ہر صورت فیض آباد دھرنے کیس کی سماعت ہونی چاہیے۔ اس میں جس ادارے نے جس پارٹی نے جو کردار کیا یا تو معافی مانگیں یا سیاست سے ریٹائرمنٹ لیں، مداخلت چھوڑ دیں، اور اس فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے قاضی صاحب کو بیچ میں پھر لکھنا چاہیے کہ آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی تھی، فلاں چیزیں کی تھی، اس کا فائدہ نواز شریف کو ہو، اس کا نقصان عمران خان کو ہو یا اس کا نقصان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہو، جو سچ ہے اس کو سامنے آنا چاہیے۔ ان سب کو ایک ادارے کی مداخلت ختم ہو جائے۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں، یہ تمام سیاستدان سب اچھے ہیں، صرف کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بس یہ فیصلہ کرنے دیں، اور اس فیصلے کی روشنی میں اس قوم کو مزید سمجھ آئے گی جب عدالت کہے گی کہ یہ ادارے جو ہیں وہ پاکستانی سیاست کے اندر، حکومتوں کے اندر مداخلت کرتے ہیں، جس وجہ سے عمران خان، نواز شریف، جتنے لوگ تھے یا تو وہ دنیا سے چلے گئے یا انہوں نے اپنے 5 سال بطور وزیر اعظم پورے نہیں کیے، ان کو چھیڑا گیا، ان کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، ان کے اپنے ذاتی مفادات تھے۔ بلکہ چیف جسٹس صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ اس علیحدہ ریاست کے لیے خود بنائیں اپنا چیف، خود لگائیں ISI کا چیف، خود تبادلے کریں، ساری چیزیں کریں۔ پہلے آپ انصاف خود سے کرتے ہیں، عدالتیں آپ کی اپنی ہیں، بجٹ آپ کا اپنا ہے، وسائل آپ کے اپنے، سورسز آپ کے اپنے، تو اس طرف وہ مداخلت نہ کریں، ہم ادھر مداخلت نہ کریں، تو یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ یا تو چیف کو تا حیات بنا دیں، یا پھر جب 5 سال کی حکومت ہوتی ہے، وزیر اعظم 5 سال کے لیے آتا ہے تو 5 سال کے لیے چیف کی بھی مدت ہونی چاہیے، لیکن یہ چیف وہی لگائیں، یہ ان کا کام ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، آپ کو منصب سے ہٹا دیتے ہیں، آپ کو بلیک میل کر کے ایکسٹینشن لیتے ہیں۔ تو بہتر یہ نا کہ آپ ان کی مداخلت سے بچیں اور انہی کو اختیار دے دیں، اپنے حصے کا کام خود کریں۔ اس کی وجہ پاکستان کے اندر جنگ کیا ہے، میں چیف کیوں نہیں بنا، یہ چیف کیوں بنا، میں کب بنوں گا، اس کو ایکسٹینشن کیوں ملی، میرے ساتھ ناانصافی کیوں ہوئی۔ جب یہ کھلواڑ ہی ختم ہو جائیں گے، ایکسٹینشن والے اور بڑے عہدے لینے والے سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل کے ادھر چلے جائیں گے، جمہوریت تو ویسے بھی نہیں ہے، آئین اور قانون کے اوپر تو ویسے بھی عمل نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ اختیار پاک فوج کے ادارے کو دے دیں، وہ اپنے معاملات خود سلجھائیں۔ یقین جانیے یہ پھر کچھ نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں چھیڑیں، وہ آپ کو نہیں چھیڑیں گے، ادھر جمہوریت چلتی رہے۔ اس جمہوریت میں عام عوام تو پلے گی نا، یہ 6-7 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو اپنے حصے کا دیتے رہیں، ان سے حساب کوئی نہیں مانگیں، تو نظام ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک ریاست دوسری ریاست سے ٹکراتی کیوں ہے؟ اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا آپ قاضی صاحب کی منتیں اور ترلے کر رہے ہیں، سختی سے اس جال میں پھنسے ہیں۔ فیض آباد دھرنے کیس کا فیصلہ آنا چاہیے، اسے جس مرضی کو بیانیہ ملے، جو مرضی چیزیں ہو جائیں، جس کسی کا بھی نقصان ہو جائے، لیکن ثابت ہو یہ مداخلت کون کرتا ہے، یہ کس سوراخ سے چیزیں نکلتی ہیں، سیاستدان کیسے بلیک میل ہوتے ہیں، ایک ایک چیز سامنے آنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی ان باتوں کو لے کے کہاں تک آگے بڑھتے ہیں، اور کیا قانونی طور کے اوپر اگر مدعی چاہے تو وہ اپنا کیس واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا۔ لیکن اب تک جتنی چیزیں ہو چکی ہیں یہ کافی ہے ان کی شرمندگی کے لیے، اگر محسوس کرنے والی حص کام کرے تو۔ عمران خان صاحب کا اصل غدار کون ہے، شیر افضل مروت یا شعیب شاہین؟ ایز اے صحافی دیکھا جائے تو پٹھان کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ شیر افضل مروت، جنہوں نے گزشتہ روز وہ بھی غلط بات ہوئی، افنان بلا کے بدتمیز، شیر افضل مروت بھی ایتھیکلی بدتمیز ہیں، ان کا بھی رویہ اچھا نہیں ہوتا، جذبات سے نہیں، ہوش و حواس سے کام لینا پڑتا ہے۔
तो शेर अफजल मरवत जो हैं वो गद्दारी तो नहीं कर सकते खान साहब से, ये तो बात अटल है। अब शोएब शाहीन के हवाले से अगर शेर अफजल मरवत जैसा जज्बाती आदमी कुछ कह रहा है तो फिर उस बात की उतनी अहमियत नहीं जितनी कि कोई और कहे। आज वो मिले हैं इमरान खान साहब से शेर अफजल मरवत, वो उनको भी बताएंगे, लेकिन शोएब शाहीन चूंकि वकील हैं, चूंकि वो दरमियाना रास्ता देखते हैं, हिकमत से काम लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनकी गोटी फिट है, कुछ तो है, कुछ तो दाल में काला है, पसे पर्दा कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से शेर अफजल मरवत ने शोएब शाहीन के ऊपर गद्दार होने का इल्ज़ाम आयद किया। ताहम शोएब शाहीन जो हैं उन्होंने अच्छे से भी चीज़ें प्रेजेंट की हैं, कर रहे हैं, और पीटीआई ने उनका दिफा किया है। तो लिहाजा ये एक पीटीआई के लिए नुकसान का बायस होगा कि गद्दार को गद्दार कहना और शेर अफजल मरवत की तरफ से ऐसी चीज़ें कहनी, और फिर शोएब शाहीन जो इमरान खान के लिए कोशिशें कर रहे हैं उनको गद्दार बना दिया जाए, तो ये बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो लिहाजा असल लीडरशिप, असद उमर तो गायब हो गए, शाह महमूद कुरैशी तो गिरफ्तार है, इमरान खान साहब ये डयाला जेल में है, वहाँ डयाला जेल में उनके साथ आज क्या हुआ ये अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। मगर इस मामले को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए, और इसमें एक शख्स किरदार अदा कर सकता है, उसका नाम है अली मोहम्मद खान, वरना ये बातें तूल पकड़ेंगी, मुखालिफिन को फ़ायदा देंगी, इससे नुकसान होगा और चीज़ें बिखर जाएंगी, लटक जाएंगी। जरदारी साहब की भी बारी आ गई और नैब ने यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ अली जरदारी साहब को फिर से तलब कर लिया। आपने करवाया था ना आइन के ऊपर अमल, 7 हो गए कि 90 रोज़ में इंतखाबात ना हो तो क्या होगा, ये आइन में नहीं लिखा। हाँ ये लिखा है 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। आज लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, किस मुंह से, किस हैसियत से? क्यों? कराची में ऑपरेशन होने जा रहा है, क्या वहाँ पे टैंकर माफिया नहीं है? क्या वहाँ पे लोगों से सरेआम और खुलेआम दिन को फ़ोन नहीं छीने जाते? क्या वहाँ रोज़ाना करोड़ों रुपए की करप्शन नहीं होती? क्या वहाँ कच्चे के डाकू लोगों को नहीं लूटते? क्या उस देश के अंदर, उस इलाके के अंदर आज तक लोगों ने ये नोट करेंसी की तो शक्ल नहीं देखी? क्या आपने उनको बंदी नहीं बना रखा? क्या वहाँ पे जिस जमहूरियत की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, क्या वहाँ पे जमहूरियत है या आज भी जागीरदाना निज़ाम है? बिल्कुल वहाँ ऑपरेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मगर ये जो नैब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इतने सालों के बाद बुलाया है और जरदारी साहब को, ये खिलवाड़ है, ये बदतमीज़ी है, ये बदतहज़ीबी है। अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ था पहले भी चीज़ें हो सकती थी, और नैब आज फिर से जरदारी साहब और जो यूसुफ रज़ा गिलानी उनको बुलाकर उन्हें जलील और रुस्वा करना चाहते हैं। यहाँ ना तो किसी को सज़ा हुई ना जज़ा हुई, कुछ हुआ नहीं। तो ये ब्लैकमेलिंग बंद होनी चाहिए जो नैब के इदारे के ज़रिए सियासतदानों के साथ की जाती है। ताहम जहाँ गलत है वहाँ कोई ऑपरेशन करता है, वो फ़ौज ऑपरेशन करे, कोई और करे, हमें समझ आए कि वहाँ गलतियाँ हैं, उनको दूर होना चाहिए। जो गलतियाँ सियासतदानों ने अपनी नहीं सुधारी, जब फ़ौज आके सुधारेगी तो यकीनन इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो होगा। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन जरदारी साहब की भी बारी आ गई, देखते जाइए, सुनते जाइए, शर्माते जाइए। आओ बात करें। हमारा एक नया प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, उसका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, उसको आप फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल गोरख धंधा विद अबरार कुरैशी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुस्तकबिल में आपको ये एपिसोड वहाँ पे ही सिर्फ देखने और सुनने को मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी के साथ।